डोनाल्ड ट्रंप ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है ईरान के ऊपर हमला करने का। या तो ईरान उसकी शराइत माने। शराइत क्या है कि आप किसी किस्म का न्यूक्लियर बम जो है उसको बनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये एग्रीमेंट अगर ईरान करता है, इसको साइन करता है, तब तो ये हमला अवॉइड हो जाएगा। मिडल ईस्ट में 2 बहरी बेड़े हैं जहाँ से ये उड़ेंगे और 80 एयरक्राफ्ट और ईरान को निशाना बनाएंगे। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल, उसको एलिमिनेट करना है। नेतन्याहू इसराइल पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा होगा। इसमें प्रो इसराइल प्रो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुल्करनैन ताहिर। अमेरिका और मिडल ईस्ट से एक तरह की खबरें आ रही हैं, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है ईरान के ऊपर हमला करने का। उसने 10 दिन की डेडलाइन भी दे दी है कि या तो ईरान उसकी शराइत माने। शराइत क्या है कि आप किसी किस्म का एटॉमिक वेपन, न्यूक्लियर बम जो है उसको बनाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जो थोड़ा बहुत आपसे यूरेनियम बच गया है पिछले अमेरिकन हमले से, वो आप सबको तल्फ कर देंगे और फॉर टाइम टू कम आपने एटम बम नहीं बनाना। ये एग्रीमेंट अगर ईरान करता है, इसको साइन करता है, तब तो ये हमला अवॉइड हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ईरान थोड़ी सी भी चूं-चां करता है ट्रंप के बकौल, तो वो ये हमला यकीनी है। 80 के करीब एयरक्राफ्ट जो हैं, जहाज़, जंगी जहाज़, जिसमें B-52 बॉम्बर जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास हैं। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका ने किसी को ट्रांसफ़र नहीं की। ये भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस टाइम मिडल ईस्ट में 2 बहरी बेड़े हैं और जहाँ से ये उड़ेंगे और 80 एयरक्राफ्ट और ईरान को निशाना बनाएंगे। बताता चलूँ ये कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक उसने एक ब्लूप्रिंट ऑफ दिस अटैक, इमिनेंट अटैक, जो पॉसिबल अटैक है, इसके बारे में वो बताता है। कह रहा है कि अमेरिका ने प्लान किया है ना सिर्फ इसमें सीनियर मिलिट्री लीडरशिप बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल, उसको एलिमिनेट करना है। और ये अटैक सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिलिट्री माइट को कमज़ोर करने के लिए नहीं है, ये ओवरऑल इसकी रजीम को जो है वो चेंज करने के हवाले से होगा। नेतन्याहू इसराइल पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा होगा इसमें, और पूरी कैलकुलेशन दोनों कंट्रीज़ ने, इसराइल ने और अमेरिका ने अपने तौर पे कर ली है कि ईरान कितना उनको जवाब देने की पोजीशन में है और वो उनके टारगेट्स क्या हैं, उन्होंने क्या अचीव करना है। आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब जो हैं, उनकी असैसिनेशन भी ऑन द टेबल है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मीडिया। और अगर ये अमेरिका अपने सारे प्लान में कामयाब होता है तो उसके बाद प्रो इसराइल प्रो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी इस अटैक के नतीजे में। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक माइंड मेकअप कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और इसमें अब सिर्फ इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ एनी मोमेंट, मैटर ऑफ एनी डेज़ के अटैक, फुल फ्लैज अटैक जो है वो ईरान के ऊपर होने जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान को ये ज़ाहिर है, अगर मीडिया में इतना ओपनली लिखा जा रहा है, अमेरिकन मीडिया में, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईरान के पास भी हैं, उसने अपना अभी रिसेंटली एक्सरसाइज की है, मिलिट्री एक्सरसाइज विद रशिया, और उसकी पूरी प्रिपरेशन है। क्या सरप्राइज़ पुल आउट कर लेगा इस सारी पॉसिबल वॉर में। अमेरिका और इसराइल को एक बड़ा सरप्राइज़ देने की पोजीशन में है ईरान। टाइम बताएगा, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले भी जो अमेरिका ने हमला किया है जिसमें 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था और उसकी न्यूक्लियर साइट्स, 2 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था, उसके बावजूद भी ईरान का क्लेम यही है कि वो मैनेज टू शिफ्ट द मेजर पोर्शन ऑफ द यूरेनियम जो कि इस्तेमाल होती है एटम बम बनाने में। तो अगर ईरान उस वक़्त भी मैनेज कर गया और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो इट मीन्स कि ईरान की कैपेबिलिटी। और दूसरा एक ये भी है कि ईरान जो है वॉरियर कौम रही है, आल्दो कि इकनॉमिकली बहुत डाउन है, सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका ने, और पूरी दुनिया उसके साथ ट्रेड करने से घबराती है। चाइना और रशिया ही उसके साथ खड़े हैं। तो
اس ساری صورتحال کے باوجود ایران کا کھڑے رہنا اور امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کرنا، وہ ایک واریر قوم ہے. اور ویل اٹس ناٹ بیگرس لائک مینی ادرس، بیگر نیشن نہیں ہے. تو ایران جو ہے وہ ایک سرپرائز پل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اس سارے کنفلکٹ میں جو آن گوئنگ ہے. اور ایونچولی اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے، جو کہ بالکل لائکلی لگ رہا ہے کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو پریپریشن چل رہی ہے، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ نہ ہوتا ایران کے اوپر حملہ کرنے کا تو یہ ایک اندر بیچ آف 50 ایئر کرافٹ وہ ادھر نہ بھیجتا مڈل ایسٹ میں. اب ٹوٹل اس ٹائم 2 بحری بیڑے ہیں اور جس پہ 80 ایئر کرافٹ موجود ہیں، جو کہ B-52 بمبر کے ساتھ اپنی پوزیشن لیے بیٹھے ہیں. 300 to 350 کلومیٹر اوے ہیں فرام ایران کی ایئر سپیس سے، ایران کے بارڈر سے. تو 3-3.5 کلومیٹر ان ٹرمز آف ایئر کرافٹ دیکھیں تو کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے. اور ایران اور جو سب سے اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو پینٹ کر رہے ہیں کہ میں پیس میکر ہوں. ہمارے پرائم منسٹر بھی کل شہباز شریف وہاں پہ موجود تھے امریکہ بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں، اور ان کی تعریف کے کلابے ملا دیے کہ اس سے بڑا پیس لور کوئی نہیں ہے دنیا میں. اس نے ملینز آف لوگوں کی جان جو ہے وہ بچائی ہے، اسپیشلی پاکستان انڈیا کی جنگ روک کے. ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کلیم کرتے ہیں صاحب میں نے 5 سے 7 جنگیں رکوائی ہیں، لیکن دوسری جانب وہ خود جنگ کرنے جا رہے ہیں ایران کے ساتھ. ہپوکریسی ایٹ دا بیسٹ. اگر ہمت کر کے شہباز شریف صاحب کل کی اسپیچ میں یہ بھی کہہ دیتے، ایڈوائس بھی کرتے تھے کہ آپ نے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ملینز آف پیپل، اس طرح کے شہباز شریف صاحب کے کمنٹ تھے کوٹ اینڈ کوٹ میں، کہ جانیں بچائی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو ساتھ میں کہتے کہ یار تھوڑی مہربانی، اگر آپ کے مائنڈ میں ایران کو لے کے کوئی حملہ کرنے کا چل رہا ہے تو فار گاڈ سیک یہ مت کیجیے گا، اور اس میں بھی آپ نیگوشیشن، مذاکرات کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حل کرنے پہ توجہ دیں. 2 لائنیں بول دیتے شہباز شریف صاحب ہمت کر کے، لیکن یہ ہمت پڑنی ہی نہیں تھی کیونکہ شہباز شریف صاحب تعریف کرنے کے گرو ہیں، ماسٹر ہیں. اور کوئی بھی ایسا جو کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ یا کوئی جس سے کسی کو لگے کہ یہ کریٹیکل ہو سکتے ہیں شہباز شریف صاحب، کوئی کرٹیسزم نہیں کرتے، ایک الفاظ، ایک لائن نہیں نکالتے منہ سے. تو ممکن نہیں ہے، وہ تعریف کے کلمات ہی ان کے منہ سے جھڑتے ہیں، چاہے وہ لوکل لیڈرشپ یہاں پہ ہو ان کے لیے کر رہے ہوں طاقتور حلقوں کے لیے، اور یا اگر دنیا کے طاقتور حلقے جو ہیں تو وہ تعریف تعریف تعریف، اس سے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. یہ تو لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کہانی میں نے 5 سے 7 جنگیں رکوائی ہیں، یہ کہانی ہی رہے گی، آپ کو بھی پتہ ہی ہے ان ایکچوئل. اور ٹارگٹ اس کا اصل ایران ہے، اور ایران کو یہ مزہ چکھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایران ہی واحد وہ فورس ہے جو کہ اسرائیل کو کھٹکتی ہے، اسرائیل کے مائٹ کو چیلنج کر سکتی ہے. تو اس کو کسی طرح سے بالکل ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور دس از دا پلان از آؤٹ. اور کیا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب صاحب ہو پاتے ہیں کہ ایران ایک ایسا سرپرائز پل کرتا ہے کہ دونوں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس کے بعد کہیں کہ یہ تو ہماری بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس طرح سے ایران نے ہمیں رسپونڈ کیا ہے. تو مسلم ورلڈ از ہوپنگ کہ کچھ اس طرح کا ہی ہو، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ ایورٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. جتنا پریشر بلڈ کرنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں اور تم اپنا نیوکلیر ویپنز کو ایکوائر کرنے کا پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹلی ترک کر دو، اس نے اس پہ ریفیوز کیا ہے. اس نے کہا مجھ سے بیٹھیں، بات کریں، وے فارورڈ دیکھیں. وہ وے فارورڈ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے تم کمٹ کرو کہ ایٹم بم کی طرف، کوئی ایک نیوکلیر ہتھیار بنانے کی طرف تم نہیں جاؤ گے. اس کا ایران کہتا ہے کہ یہ اتنی تڑی کے ساتھ میں ڈراؤ جنا مرضی، لیکن میں نے اس پہ سیدھا آپ کو کمٹ نہیں کرنا. بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. تو عمان میں سیشنز ہوئے ہیں، لیکن اسٹریٹ وے ایران یہ ریفیوز کر رہا ہے کہ آپ یہ مجھے نہیں ڈکٹیٹ کروا سکتے کہ میں نے نیوکلیر ویپن نہیں بنانے. تو ایونچولی اب جنگ ہے، اور اس جنگ میں دیکھیں اور سب سے بڑا امتحان ہوگا مسلم ورلڈ کا، پاکستان کا، سعودی عربیہ کا، قطر کا اور ترکیہ کا.
کہ یہ اس جنگ میں کس کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوتے ہیں، یا کہ یہ صرف اور صرف اوپر سے امریکہ کا ترلہ ڈال رہے ہوں گے کہ آپ بات چیت سے مسائل حل کریں، اور ویسے ڈرے بیٹھے ہوں گے کہ امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ امریکہ مائی باپ ہے، امریکہ تھانے دار ہے، اس سے کچھ کہنا، اس کی تعریف میں تو بہت سارے کلمات کہے جاتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی اس پہ آئینہ دکھانا یہ ممکن نہیں ہوگا کسی بھی مسلم ورلڈ کے لیڈر کا۔ ترکیہ شاید تھوڑی سی ہمت کر لے، باقیوں کے تو نظر نہیں آ رہا۔ تو دیکھیں ان دس کمنگ ویک میں ویری مچ لائکلی ہے کہ امریکہ کا اٹیک جو ہے وہ ایران پہ ہو جائے، اور اس کے بعد دیکھیں رشیا کیسے ایکٹ کرتا ہے اور چائنا، ان دونوں یہ ایران کی سپورٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، اسپیشلی رشیا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر نہیں آتا تو یہ رشیا کے لیے بھی ایک بری خبر ہوگی کہ جس طرح سے یوکرین کا معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو رشیا اپنے بلاک کے جو ساتھی ہیں اگر ان کی سپورٹ کے لیے نہیں آتا تو پھر اس کے ڈیز آر نمبرڈ ایز ویل ہے۔ تھینک یو۔